بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ 10 کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 298/6 ہے، یعنی 298 مجموعی درس ہے، 6 جو ہے دعائے صوفیہ کا درس نمبر 6 چھٹا درس ہے۔ اس میں کل آپ کو بتایا تھا دعا صوفیہ کے مقدمات سے نکل کر پہلے پیراگراف کا پہلی جو دعا اللہ سے جو مانگا ہے، اس عبارت کی توضیح ہے: اللہم انی اسألک رحمۃ من عندک تہدی بہا قلبی۔ اللہم اے اللہ اے پروردگار، بے شک میں تجھ سے تیرے پاس سے ایک ایسی رحمت کا طلبگار ہوں، یا سوال کرتا ہوں کہ اس رحمت کی برکت اور وسیلے سے تو میرے دل کو ہدایت دے، تو میرے دل کو ہدایت فرما۔ تو یہ ترجمہ بنداخن تھا توضیح کے ساتھ کہ اسی بات کا ترجمہ جو ہے سید خورشید عالم صاحب نے ترجمہ کیا: پروردگار بے شک میں تجھ سے تیرے پاس جو رحمت ہے مانگتا ہوں، جس سے میرے دل کو ہدایت ملے۔ تو اس ترجمے میں جو ہے سید خورشید عالم صاحب نے تہدی کے فاعل خود قلب کو قرار دیا، جس سے میرے دل کو ہدایت ملے ترجمہ کیا، جبکہ تہدی کا فاعل ضمیر انت مستتر ہے جو اللہ کی طرف پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تو میرے دل کو ہدایت کرے، یہ معنی زیادہ درست ہے، اور ہدایت دینے والا یقیناً اللہ ہی ہے۔ رحمت الہی ہدایت کا وسیلہ ہے، اور قلبی یہاں مفعول بھی تہدی ہے، نہ کہ فاعل تہدی۔ تو بنداخ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ نسبتاً زیادہ واضح تر ترجمہ ہے۔ اب اس دعائے صوفیہ کے اندر جو ہے لفظ قلبی، یا اللہ میرے دل کو ہدایت فرما۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے اس دعائے صوفیہ میں سحر کے وقت جو دعا مانگا ہے وہ اللہ سے دل کی ہدایت مانگا ہے، اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دے کر دل کے لیے اللہ سے ہدایت مانگا کہ اللہ تو اس رحمت کی برکت سے میرے دل کو، میرے قلب کو ہدایت عطا فرما۔ لہذا اب اس سب سے اس نوتے کہ ہمیں توضیح ضروری سمجھتا ہوں میں کہ قلب کے لیے سب سے پہلے دل کے لیے ہدایت کیوں مانگا، اس کی اہمیت کے بارے میں، اور ساتھ ہی قلب کے اقسام، ان پر تھوڑا سا آپ لوگوں کو توضیح قرآن کی روشنی میں دے دوں گا۔ تو حضرت گرامی میں آج کی درس حاصل تو شروع یہیں سے ہے کہ دعا صوفیہ کے پہلے پیراگراف میں اللہم انی اسألک رحمۃ من عندک تہدی بہا قلبی، پہلے پیراگراف میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے قلب کی ہدایت مانگے، یعنی دل کی ہدایت مانگے۔ اس لیے قلب کے موضوع پر قلبی یعنی میرے دل کو ہدایت دے معنی یہ ہے۔ تو اس لیے قلب کے موضوع پر کچھ عرائض جو ہے پیش کرنا چاہوں گا کہ قلب کی ہدایت کا سوال اس دعا میں سب سے پہلے کیوں کیا اللہ تعالیٰ سے، اور قلب کی ہدایت و طہارت کتنی ضروری اور اہم ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لہٰذا سب سے پہلے قلب کا جو ہے لغت میں کیا معنی ہے، اللہ تو میرے دل کو، میرے قلب کو ہدایت فرما۔ تو قلب سے یہاں پر لغت عربی ڈکشنری کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے، چونکہ عربی لفظ ہے، کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں قلب کی معنی جو ہے تبدیلی، یہ بھی کہ عکس، کسی چیز کا عکس جو ہے اس معنی میں بھی ہے۔ شیشی لوپار پلسان قلب بالتے ہیں، الٹ کو بھی قلب کہتے ہیں۔ اور دل، جس ہم دل بولتے ہیں اردو میں، اور اس کے لیے بھی قلب ہے۔ دماغ کو بھی جو سوچنے کا، فکر کا مقام ہے، اور عقل، باطن، ان سب کے معنی میں ہے۔ عقل کے لغت میں یہ سارے معنی کے تبدیلی، عکس، دل، دماغ، عقل، باطن، ان سب معنی کے۔ اور قلب کی جمع جو ہے قلوب ہے، قلب کی جمع قلوب ہے۔ یہاں اس دعا میں قلب سے مراد جو ہے دل، دماغ، عقل اور باطن، یہ سب مراد ہے۔ اما تبدیلی اور عکس کا معنی یہاں صحیح نہیں ہے۔ باقی جو ہے دل، اللہ میرے دل کو ہدایت دے، میرے دماغ کو صحیح فکر کے راستے میں رہنمائی کرے، میرے عقل کو، میرے باطن کو ہدایت دے، یہ سب معنی جو ہے عقل کے یہاں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب معنی جو ہے انسان کے قوہ فکریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دل بھی، دماغ بھی، عقل بھی اور باطن، یہ سب جو انسان کے قوہ فکریہ سے تعلق رکھتے ہیں، سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور قوہ فکریہ جو کہ آپ کے جو ہے امور کے بارے میں، مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں، قوہ فکریہ کو ہدایت ہو جائے تو نیت پاک ہوں گے۔ آپ کے جب سوچیں گے ہی صحیح سوچیں گے،
آپ کو قوہ فکریہ کو ہدایت ہو گیا تو صحیح سوچیں گے ہمیشہ، ہاں جی، ہمیشہ مثبت سوچیں گے۔ تو ہمیشہ مثبت اور صحیح سوچیں گے تو اعضاء و جوارح کو بھی وہاں سے جو حکم ملے گا وہ بھی صحیح ملے گا، ہاں جی، لہذا اعضاء و جوارح سب صحیح راستے پہ کامزن رہیں گے۔ اس لیے یہاں جو ہے عقل کے لیے اللہ تعالیٰ سے قلب کے لیے ہدایت مانگا، تو قوہ فکریہ کو ہاں جی ہدایت ہو جائے تو نیت پاک ہوں گے، اور نیت پاک ہوں گے تو عمل صالح انسان سے صادر ہوں گے۔ ہمیشہ عمل نیت جب ہمیشہ انسان کا صاف ہے، نیت ہمیشہ پاک ہے، ہاں جی، نیت تو پھر انسان ہمیشہ سیدھے راستے میں سوچتے ہیں، مثبت چیزیں سوچتے ہیں، ہاں جی، انسان اور تمام انسانوں کی فلاح کے لیے سوچتے ہیں، کبھی بھی وہ غلط نہیں سوچتے۔ اس لیے قلب کی ہدایت یعنی قلب کا راہ راست، انسان کی قلب یعنی دل، ہاں جی، عقل اور دماغ یہ سب چیزیں ہیں، تو قلب کی ہدایت یعنی قلب کا راہ راست پر ہاں جی ہونے سے جو ہے مطلب دل و دماغ، عقل و باطن سب کی ہدایت مراد ہے۔ اللہ سے جب دعا کرے اللہ میرے دل کو راہ راست پر لگا دے، میرے قلب کو رہنمائی کرے، اس سے مطلب یہ کہ دل و دماغ، عقل باطن سب کی ہدایت مراد ہے، اللہ میرے ان سب کی رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ان سب کی ہدایت کا بندہ طالب ہونا چاہیے ہمیں بھی۔ جب قلب پاک اور ہدایت کے راستے پر ہوں گے، ہاں جی، تو باقی تمام اعضاء و جوارح تو قلب اور دل و دماغ کے تابع ہیں، وہاں سے جو حکم ملتا ہے آگے آپ کی ہاتھ بھی اسی راستے میں چلتا ہے، ہاں، آپ کے دل و دماغ جو ہے آپ کو اچھے کام کا حکم دے گا تو ہاتھ اچھے کام کی طرف حرکت کرے گا، گناہ کی طرف حکم کرے گا تو گناہ کی طرف بڑھے گا، ہاں جی، آپ کے دل و دماغ آپ کے ہاتھ کو کسی کی مدد کے لیے حکم دے گا، مدد کرے گا، کسی کو مارنے کا حکم دے گا تو ہاتھ پہ مارنے کی طرف حرکت کرے گا۔ اس طرح پاؤں پہ اگر آپ کے دل و دماغ اچھے کام کی مثلا مسجد میں نماز کے لیے جانے کا حکم کرے تو مسجد کی طرف حرکت کرے گا، اگر دل و دماغ جو ہے وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، چوری ڈاکے کا حکم کرے تو پاؤں اس طرح حرکت کرے گا۔ لہذا ساری مرکز تو وہی دل ہے جہاں سے حکم ملتی ہے، لہذا یہ سب کو ہدایت ملے گا، ہاں جی، اگر آپ کے جو ہے دل و دماغ صحیح ہے، جب قلوب پاک ہو اور ہدایت کے راستے پر ہوں گے تو باقی تمام اعضاء و جوارح ہاں جی تو قلب و دل و دماغ کے تابع ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، ہمیں سوچنے کا ضرورت ہے نہیں، تو سب کو ہدایت ملے گا تو باقی تمام اعضاء کو بھی ہدایت ملے گا، کیونکہ تمام اعضاء کو حکم قلب سے ملتی ہے، دل سے ملتی ہے، دل و دماغ سے ملتی ہے، ہاں جی، تو باقی اعضاء جو ہے اس کے کارکن اور مامور ہیں، وہ اس کے ماتحت ہیں، وہ جو حکم کرے گا قلب دل دماغ جو حکم کرے گا اس کی طرف جو ہے اعضاء و جوارح حرکت کرتی ہے۔ لہٰذا انسان کا قلب وہ اہم اور حساس مقام ہے، قلب یعنی دل، وہ اہم اور دماغ قوہ فکریہ وہ اہم اور حساس مقام ہے کہ اگر یہ صحیح راہ ہے تو سارا جسم صحیح و سالم رہتا ہے، اگر قلب میں فساد بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد بگاڑ پیدا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی جسد ابن آدم، فرماتے ہیں بے شک ابن آدم کے آدم کے اولادوں کے جسم میں لمضغۃ، ضرور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کہ اذا صلحت، جب یہ گوشت کا حصہ، یہ ٹکڑا، یہ لوتھڑا صحیح سالم ہوگا، ہاں جی، پاک اور طیب ہوگا، تو صلح سائر الجسد، تو سارا جسم صحیح سالم ہوگا، سارے جسم کو ہاں جی صحت و سلامتی ملیں گے، سیدھے راستے پر ہوں گے۔ وَإِذَا فَسَدَ، جب وہ لوتھڑا ہے اس میں فساد پیدا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، ہاں جی، وہ غلط راستے پہ چلنے لگ جائے تو فسد سائر الجسد، تو وہ سارا جسم فساد اور بگاڑ کی طرف جائے گا۔ اب وہ کون سے گوشت کا ٹکڑا ہے؟ آپ نے جو ہے امت کو آگاہ کرتے ہو، اے لوگو اعلیٰ جو ہے آگاہ رہو، تم سب اس بات سے خوب آگاہ رہو، تمہیں پتہ ہونے چاہیے وہ گوشت کا لوتھڑا کہ وہ صحیح رہے تو تمام اعضاء صحیح رہے، وہ خراب اور بگاڑ پیدا تمام اعضاء خرابی کی طرف چلے جائیں، غلط راستے پہ حرکت کرنے لگ جائیں، تو وہ اعضاء کون سی؟ اللہ وحی القلب، وہ اعضاء، وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ گوشت کا ایسا قلب ہے جس کو وہ قلب کہتے ہیں۔
تو جو ہے اس حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بے شک ابن آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر یہ صحیح و سالم رہے تو پورا جسم صحیح و سالم رہے گا، اگر اس میں فساد و بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد و بگاڑ پیدا ہوگا۔ اگر ہے وہ آپ نے پیارے نبی نے فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا قلب یعنی دل ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی قلب کا ہدایت یافتہ ہونا کتنا عام ہے، کیونکہ جو ہے اگر قلب و دل ہدایت پر نہ ہو تو سارے جسم میں گمراہی و فساد و بگاڑ پیدا ہوا۔ ہاں جی، یاد کہتے ہیں اور دل کی پاکی اور ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، ہاں جی خدمت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ سے دل کی پاکی کے لیے، دل کی ہدایت کے لیے کیوں دعا مانگے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں جو اگر ہمارے دل صحیح رہے گا، دل ہدایت کے راستے پر رہے گا، اللہ کے راستے پر رہے گا، تو وہاں سے صحیح حکم آتا رہے گا اور انسان ایک صالح انسان کی حیثیت سے معاشرے میں زندگی گزاریں گے۔ اور کسی کے دل کے اندر فکر میں، سوچ میں، نیت میں فتور آ گیا، ہاں دل فساد پیدا ہو گیا دل میں، تو غلط سوچے گا، غلط حکم کرے گا، غلط راستے کی طرف لے جائیں گے، اور اس طرح انسان کے تمام اعضاء و جوارح میں بھی فساد پیدا ہوا، بگاڑ پیدا ہو۔ تمام اعضاء و جوارح اس کا مامور ہے، اس کے ملازم ہیں، محکوم ہے، تو دل جو حکم کرے گا اعضاء اسی کی طرف چلے گا، تو اعضاء بھی سب جو ہے غلط راستے پر چلیں گے۔ ہاں جی، جو سا دل حکم کرتا ہے ویسے وہ حرکت کرے گا۔ لہذا اسی لیے جو ہے ہماری اس مبارک دوست اللہ کے پیارے نبی نے دعا میں سب سے پہلے دل کے لیے اللہ سے ہدایت مانگا، یا اللہ میں تجھ سے تیرے رحمت کو وسیلہ قرار دے کر تیرے درگاہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ جو ہے تو میرے دل کو ہدایت فرمائے، تہدی بہا قلبی، اس رحمت کے ذریعے سے میرے دل کو ہدایت کرے۔ تو زندگی میں دل کی پاکی اور ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگنا اس لیے بھی اہم ہے کہ دل کی مختلف مثبت و منفی احوال و صفات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک تو دل ہی مرکز ہے، تمام سوچوں کا وہاں سے اچھا حکم آئے گا تو سارے اعضاء اچھائی کی طرف جائے گا، غلط حکم آئے گا سارے اعضاء اسی غلط راستے پر چلیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے فرماتے ہیں دل کی جو ہے مختلف مثبت و منفی احوال و صفات اور کیفیات ہوتے ہیں۔ تو قلب کی منفی اقسام، دل کی منفی اقسام، احوال اور کیفیات، اس کی جو ہے تفصیلات ہیں۔ ان میں سے جو ہے قلب کی منفی احوال میں سے ایک کیا ہے، جس طرح قرآن پاک سے معلوم ہوتی ہیں، کچھ قرآن پاک میں کچھ فرمائے کچھ دل جو ہے زنگ آلود ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے زنگ آلود دل، قلب زنگ آلود، زنگ زدہ، خیا سونفی، جس پر زنگ پڑ گیا۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے اب جس دل پہ زنگ پڑ گیا، زنگ آلود ہو گیا، تو پھر وہ دل ہدایت کے قابل نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہدایت کریں تو پھر جو یہ زنگ اتر جائے گا۔ ہاں جی، یہ اچھا خیا وہ بھی میں نے اگر اللہ ہدایت نہ کریں، اللہ دست رسی نہ کریں تو ہمارے دل پر یہ زنگ جو ہے، ہاں جی، یہ روز بروز جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک بات ایسا ہے کہ انسان ہدایت کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جو ہے سورہ ویل للمطففین میں جہر بن جاتا مجھے یاد ہے، تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہاں جی، کلا بل ران علی قلوبہم، بلکہ یہ سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں، یاد جو ہے آیت نمبر 14، ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا، مشکین مکہ کے ہدایت نہ ہونے کی، ہدایت نہ ہونے کی، اور کفار کی ہدایت نہ ہونے کی، منافقین کی ہدایت نہ ہونے کی، اللہ کے پیارے نبی اتنے معجزات آپ کی طرف سے دکھانے کے باوجود، آپ کا وہ نورانی چہرہ دیکھنے کے باوجود، آپ کے وہ فصیح و بلیغ قرآن اور احادیث سننے کے باوجود، آپ کے اس عظیم خلوص، ہاں جی، ان کو سامنے ظاہر ہونے کے باوجود بھی ان کو ہدایت نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ قرآن فرماتا ہے کلا ہرگز ایسا نہیں جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں، بل ران، بلکہ کہانی، بلکہ بے تحقیق ان کے دلوں پر ران زنگ پڑ گئی ہے، علی قلوب، ان کے دلوں پر، کس وجہ سے؟ ما کانوا یکسبون، ان برے کاموں کی وجہ سے جن کا یہ لوگ ارتکاب
ہاں جی ہوا چاہتا ہوا ہوتا رہتا ہے، یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا، جن کو خیج سانجے دل پر زنگ پڑ گیا، لہذا اب یہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ مطلب ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے مکان یکسبون کا معنی ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، اور زنگ آلود ہونے کی وجہ سے اب ان کو ہدایت نہیں ہو رہی۔ تو قلب کی جو ہے کل 10 قسمیں میں نے نوٹ کیے قرآن سے، اور لیکن اس کی اور بھی اقسام قرآن حدیث میں نکالے، اور بھی بہت سے اقسام ملے گا، لیکن میں نے شارٹ طور پر صرف آپ کو یہ معلومات دینے کے لیے، بھئی دل کی بہت سے اقسام ہیں، اگر دل کو ہدایت نہ ہو جائے تو انسان ان منفی اس کا دل اگر ان منفی اقسام میں سے کسی ایک کا شکار ہو جائے، یعنی کسی ایک سے منفی صفات میں سے ایک صفات سے متصف ہو جائے، تو پھر ایسے انسانوں کا ہدایت ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ ہمارے دل کو ان تمام منفی اثرات سے، منفی احوال سے، منفی کیفیتوں سے ہمارے دل کو پاک رکھے، اور ہر کی منفی سوچوں سے، خیالات سے، تصورات سے ہمارے دل کو، افکار سے ہمارے دل کو پاک رکھے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو پاک اور منور رکھے، اور اس دعا کو اللہ من یسر رحمت من عندک تہدی بہا قلبی کی اس مقدس دعا کو ہم سب کے حق میں اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہوتے ہیں تو قلب کی منفی اقسام، دل کی منفی اقسام، احوال و کیفیات، اس کی جو ہے تفصیلات ہیں۔ ان میں سے جو ہے قلب کی منفی احوال میں سے ایک کیا ہے، جس طرح قرآن پاک سے معلوم ہوتی ہیں، کچھ قرآن پاک میں خوش فرمائے کچھ دل جو ہے زنگ آلود ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے زنگ آلود دل، قلب زنگ آلود، زنگ زدہ، خیاسوں فی جس پر زنگ پڑ گیا، ہاں جی، تو اس وجہ سے اب جس دل پہ زنگ پڑ گیا، زنگ آلود ہو گیا، تو پھر وہ دل ہدایت کے قابل نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہدایت کریں تو پھر جو یہ زنگ اتر جائے گا، ہاں جی، یہ اچھا خیا بھی میں نے اگر اللہ ہدایت نہ کریں، اللہ دست رسی نہ کریں، تو ہمارے دل پر یہ زنگ جو ہے، ہاں جی، یہ روز بروز جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک بات ایسا ہے کہ انسان ہدایت کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جو ہے سورہ ویل للمطففین میں جہر بن جاتا مجھے یاد ہے، تو اس میں الحمد کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہاں جی، کلا بل ران علی قلوبہم، بلکہ یہ سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں، یاد جو ہے آیت نمبر 14، ہاں جی، اللہ فرماتے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا، مشکین مکہ کے ہدایت نہ ہونے کی، ہدایت نہ ہونے کی، اور کفار کی ہدایت نہ ہونے کی، منافقین کی ہدایت نہ ہونے کی، اللہ کے پیارے نبی اتنے معجزات آپ کی طرف سے دکھانے کے باوجود، آپ کا وہ نورانی چہرہ دیکھنے کے باوجود، آپ کے وہ فصیح و بلیغ قرآن اور احادیث سننے کے باوجود، آپ کے اس عظیم خلوص، ہاں جی، ان کے سامنے ظاہر ہونے کے باوجود بھی ان کو ہدایت نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ قرآن فرماتا ہے کلا ہرگز ایسا نہیں جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں، بل ران، بلکہ کہاں جی، بلکہ بے تحقیق ان کے دلوں پر ران زنگ پڑ گئی ہے، اللہ قلوب ان کے دلوں پر، کس وجہ سے؟ ما کانوا یکسبون، ان برے کاموں کی وجہ سے جن کا یہ لوگ ارتکاب ہاں جی ہوا چاہتا ہوا ہوتا رہتا ہے، یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا، جن کو خیج سانجے دل پر زنگ پڑ گیا، لہذا اب یہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ مطلب ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے مکان یکسبون کا معنی ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، اور زنگ آلود ہونے کی وجہ سے اب ان کو ہدایت نہیں ہو رہی۔ تو قلب کی جو ہے کل 10 قسمیں میں نے نوٹ کیے قرآن سے، اور لیکن اس کی اور بھی اقسام قرآن حدیث میں نکالے، اور بھی بہت سے اقسام ملے گا، لیکن میں نے شارٹ طور پر صرف آپ کو یہ معلومات دینے کے لیے، بھئی دل کی بہت سے اقسام ہیں، اگر دل کو ہدایت نہ ہو جائے تو انسان ان منفی اس کا دل اگر ان منفی اقسام میں سے کسی ایک کا شکار ہو جائے،
یعنی کسی ایک سے منفی صفات میں سے ایک صفات سے متصف ہو جائے تو پھر ایسے انسانوں کا ہدایت ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ ہمارے دل کو ان تمام منفی اثرات سے، منفی احوال سے، منفی کیفیتوں سے ہمارے دل کو پاک رکھے، اور ہر کی منفی سوچوں سے، خیالات سے، تصورات سے ہمارے دل کو، افکار سے ہمارے دل کو پاک رکھے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو پاک اور منور رکھے، اور اس دعا کو اللہ من یسر رحمت من عندک تہدی بہا قلبی کی اس مقدس دعا کو ہم سب کے حق میں اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 10 قسمیں میں نے نوٹ کیے قرآن سے، اور لیکن اس کی اور بھی اقسام قرآن حدیث میں نکالے، اور بھی بہت سے اقسام ملے گا، لیکن میں نے شارٹ طور پر صرف آپ کو یہ معلومات دینے کے لیے، بھئی دل کی بہت سے اقسام ہیں، اگر دل کو ہدایت نہ ہو جائے تو انسان ان منفی، اس کا دل اگر ان منفی اقسام میں سے کسی ایک کا شکار ہو جائے، یعنی کسی ایک سے منفی صفات میں سے ایک صفات سے متصف ہو جائے تو پھر ایسے انسانوں کا ہدایت ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ ہمارے دل کو ان تمام منفی اثرات سے، منفی احوال سے، منفی کیفیتوں سے ہمارے دل کو پاک رکھے، اور ہر کی منفی سوچوں سے، خیالات سے، تصورات سے ہمارے دل کو، افکار سے ہمارے دل کو پاک رکھے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو پاک اور منور رکھے، اور اس دعا کو اللہ من یسر رحمت من عندک تہدی بہا قلبی کی اس مقدس دعا کو ہم سب کے حق میں اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بات سے ہمارے دل کو، افکار سے ہمارے دل کو پاک رکھے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو پاک اور منور رکھے، اور اس دعا کو اللہ من یسر رحمت من عندک تہدی بہا قلبی کی اس مقدس دعا کو ہم سب کے حق میں اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قلبی کی اس مقدس دعا کو ہم سب کے حق میں اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔